گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ آنکھوں کے نیچے بھی گناہ چھپے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ صاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے ان اعضاء سے کیے گئے گناہ وضو سے معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وضو کو سنت کے مطابق کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گناہ نظر آتے تھے کہ اس کا کون سا گناہ صاف ہوگا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کشف ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ کیفیت ختم فرما دے، اس طرح تو لوگوں کے عیب میرے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیفیت کو ختم فرما دیا۔ بہرحال وضو ہمیں اہتمام سے کرنا چاہیے۔ بہت لوگ غفلت کرتے ہیں، بڑی تیز وضو کرتے ہیں، بعض دفعہ چہرے کا کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، کوہنیوں کا کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، صحابہ کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ وضو کیا نا، صحابہ جانے لگے، پیچھے اللہ کے نبی نے دیکھا ایڑیاں خشک، آپ نے آواز دی ویل للاعقاب، خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے خرابی ہے، وعید سنائی۔ اس لیے ہمیں وضو اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو اپنے چہرے کو دھونا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا چاہیے، اپنے سروں کا مسح کرنا چاہیے، وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا چاہیے۔ وضو کے 4 فرائض اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ تو وضو کے 4 فرض: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور وضو کا مسنون طریقہ ترتیب سے اگر آپ یاد رکھیں گے، ہم نے رات بھی مذاکرہ کیا تھا صاحب کا گزری رات میں، تو اس میں بھی ترتیب سے اگر اسے کیا جائے تو یاد بھی رہتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو زندگی بھر بھول بھی نہیں سکتا۔ کسی کو یاد کروانا پڑے بآسانی آپ یاد کروا سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وضو میں ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے اور مسواک کا عمل کرنا چاہیے۔ مسواک ایک انگلی کی برابر اگر اس میں موٹائی ہو جائے اور ایک بلش کے برابر بڑی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور مسواک پکڑنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یوں پکڑی جاتی ہے مسواک، جیسے میں نے پینسل پکڑی، تو دائیں طرف سے شروع کی جائے، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ ادھر 3 مرتبہ ادھر، اس طرح مسواک کو منہ کے اندر پھیرا جائے۔ مسواک اہتمام سے کرنی چاہیے۔ فرمایا مسواک کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور منہ کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو مسواک کرنے کے بعد 3 مرتبہ ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے اور 3 مرتبہ کلی کرنی چاہیے اچھے طریقے سے، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کرنا ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے چہرے کو کیسے دھونا ہے؟ پیشانی بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک دھونا چاہیے۔ جن کی داڑھی مرسل ہے، لٹکی ہوئی داڑھی سے کہتے ہیں، لٹکی ہوئی، ان کے لیے یہ ہے کہ جو چہرے کی حدود کے اندر بال ہیں ان تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جو نیچے لٹکے ہوتے ہیں بس ایک چولو بھر کے پانی ساتھ لگا کے یوں داڑھی کا خلال کر لیا جائے۔ تو چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ دھونے چاہیے۔ دائیں طرف سے ابتدا کرے، دائیں ہاتھ دھویں کوہنیوں تک، کوہنی شامل ہے دھونے کے اندر، پھر بایاں بازو ہاتھ سے لے کر کوہنی تک دھویا جائے اور پھر اس کا خلال کیا جائے۔ یوں خلال کرنے کا طریقہ ہے۔ خلال کرنا اکثر بھول جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اپنی انگلیوں کا خلال کرو، ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا اہتمام سے۔ کوئی کیسے کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے، جو طریقہ اصل بتایا جاتا ہے سر کا مسح اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہاتھوں کو تر کر لیں، پھر یوں پیچھے سر کے اوپر انگلیاں لگائیں، پھر ہتھیلی واپسی پہ لگائیں، یہ شہادت کی انگلی کان میں ڈالیں اور انگوٹھے کو کان کے پیچھے، اور یہاں جو تری باقی ہے اس کو گردن کے اوپر پھیر لیں، یوں وضو کیا جائے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا چاہیے۔
اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔ درمیان میں یہ بات رہ گئی کہ درمیان میں وضو والی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، جن کا ذاتی مکان نہیں ہے وہ اس کا اہتمام کریں، اللہ نے اس دعا کی برکت سے ذاتی مکان نصیب فرمائے۔ دوران وضو اس دعا کا اہتمام کریں، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے کے ساتھ ہی پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ خلال کرنے کا کیا طریقہ بتلایا تھا کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا چاہیے، اور خلال کا آغاز دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر اس کا اختتام کریں، اور اس کے بعد وضو کے اختتام کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھیں۔ وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ شہادت کی انگلی کا اشارہ بھی آسمان کی طرف کیا جائے۔ تو اب اس کے ساتھ دو تین باتیں اور ہیں کہ ویسے میں نے بتایا کہ پیدل پہ وضو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک وضو کو دھو لیے کچھ دیر رک گئے۔ اسی طرح دوسرے وضو کو خشک ہونے سے پہلے آگے والا جو عضو ہے وہ دھونا چاہیے، اور ترتیب سے وضو کرنا چاہیے۔ ایک قوم ہے وہ پاؤں سے شروع کرتی ہے وضو کرنا، جبکہ اللہ نے قرآن سے کہاں سے شروع کیا؟ چہرے سے، فاغسلوا وجوہکم۔ وہ قوم پاؤں سے شروع کرتی ہے کہ ان کے دماغ الٹ ہے تو وضو بھی الٹی کرتی ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر ہر عضو کو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ باقی میں نے بتا دی کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ جو مرتبہ سر کا مسئلہ صرف 1 مرتبہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح اگر ہم وضو مکمل کریں گے تو یہ وضو اتنا خوبصورت اور کامل بنے گا کہ ایک تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے اس کے ذریعے، اور وضو کرنے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب اور اجر بھی نصیب فرمائے۔ جتنا وضو اچھا ہوتا ہے اتنی نماز اس کی خوبصورت بنتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔